بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے میرے قبیلے والوں نے کہا کہ حلیمہ جب یہ اونٹ چرانے جایا کریں تو بھی ان کے پیچھے جایا کر۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کے مشورہ کو تسلیم کیا۔ ایک دن دونوں بھائی وادی میں اونٹ چرانے گئے تو میں بھی ان کے پیچھے چل نکلی۔ میری اور ان کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ میں نے دور سے ان کے چہرے سے نور کی شعاعیں نکلتی ہوئی دیکھی۔ محبت و شفقت سے مجبور ہو کر میں ان کے پاس چلی گئی۔ سلام کے بعد آپ سے پوچھا، بیٹا جمرہ کے ساتھ آپ کی کیسی گزر رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ امی جان، ہمیں اونٹ چرانے میں بڑا ہی لطف آتا ہے۔ پھر میں نے ڈمرہ سے پوچھا، ڈمرہ بیٹا تم بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت کیسا گزرتا ہے؟ تو ڈمرہ نے کہا، امی جان عجیب و غریب باتیں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، عجیب و غریب باتیں کیا؟ تو ڈمرہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کے قریب سے گزرتے ہیں تو پتھر ان کو سلام کہتے ہیں، اور درختوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو درخت جھک جاتے ہیں، اور اونٹ ان کی ہر بات مانتے ہیں۔ اگر اونٹوں کو کہیں ٹھہرو تو اونٹ ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر کہیں کہ چلو تو اونٹ چل پڑتے ہیں۔ ڈمرہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، امی جان ایک عجیب تر بات سنیے۔ ہم ایک ایسی وادی کے پاس آئے جس میں بہت ہی گھنے درخت تھے۔ میں نے چاہا کہ وادی سے اونٹوں کے لیے چارہ لے لیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، ڈمرہ تم نے اونٹوں کو کیوں روک لیا ہے؟ میں نے کہا، اس وادی میں درندے رہتے ہیں، حتیٰ کہ شیر بھی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ پھر وہ گھنے درختوں میں داخل ہو گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے چلتا گیا۔ اچانک گھنے درختوں کی اوٹ سے شیر نکل آیا، جسے دیکھتے ہی اونٹ ڈر کر بھاگ گئے۔ شیر سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنا سر ان کے آگے جھکا دیا۔ انہوں نے شیر کو کان سے پکڑ کر کچھ فرمایا تو شیر وہاں سے بھاگ گیا۔ کچھ دیر بعد ہمارے اونٹ بھی واپس آ گئے۔ اونٹ جب شیر سے ڈر کر بھاگے تھے تو ایک اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے ان کے آگے اپنی ٹانگ پھیلا دی۔ انہوں نے ہاتھ پھیرا تو اونٹ کی ٹانگ بھی درست ہو گئی۔ ڈمرہ کی باتیں سن کر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا۔ دوسرے دن آپ حسب معمول ڈمرہ کے ساتھ اونٹ چرانے گئے۔ ظہر کا وقت ہوا تو قبیلہ میں شور مچ گیا۔ میں گھبرا کر خیمہ سے باہر نکلی
تو میں نے دیکھا کہ زمرہ چلا چلا کر کہہ رہا ہے، امی جلدی آئیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کسی نے شہید کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی قبیلہ کے لوگ تلواریں لے کر خیموں سے باہر نکل آئے، عورتوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، حارث بھی وادی کی طرف بھاگ نکلے، وہ زور زور سے چلا رہے تھے، افسوس صد افسوس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریب الوطنی میں مارے گئے۔ میں سب سے آگے آگے روٹی چلاتی بھاگ رہی تھی۔ جب میں اونٹوں کے پاس پہنچی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ میں بے اختیار ہو کر ان پر گر پڑی، ان کی پیشانی کو چوما اور سینے سے لگا کر کہا، بیٹا کیا بات ہو گئی تھی؟ بقیہ انشاءاللہ آپ سماعت فرما سکیں گے اگلے درس و بیان میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔